السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جنت کا بیان پڑھ رہے تھے، صفحہ نمبر 39 ہے۔ کتاب الجنہ کی غرض و غایت، یعنی اس کتاب کو لکھنے کا مقصد کیا ہے مصنف کا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت کے لیے کہیں گزشتہ اقوام کے واقعات بیان فرمائے ہیں، کہیں انبیاء کرام کے معجزات کا ذکر فرمایا ہے، کہیں انسان کی پیدائش اور اس کی موت کا ذکر فرمایا ہے، کہیں کائنات اور اس کے اندر موجود اشیاء کا ذکر فرمایا ہے، کہیں عام فہم مثالوں سے رہنمائی کی گئی ہے، کہیں نیک اعمال کی رغبت دلانے کے لیے جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور کہیں برے اعمال کے انجام بد سے ڈرانے کے لیے جہنم کی آگ اور اس کے مختلف عذابوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اپنے اپنے مزاج اور اپنی اپنی طبیعت کے مطابق ہر انسان قرآن کریم کی ان آیات مبارکہ سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں تفصیلات پڑھنے کے بعد آخر وہ کون سا مسلمان ہوگا جو اسے حاصل کرنے کی تڑپ اور خواہش نہ رکھتا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جس شخص کا جنت پر یقین ہے، اس کے لیے جنت کے مقابلے میں دنیا کی بڑی سے بڑی آزمائش اور بڑی سے بڑی قربانی بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ تو ہم ذرا اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ہمیں جنت اور اس کی نعمتوں پر کتنا ایمان ہے، کتنا یقین ہے کہ ہم ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ بحیثیت مسلمان مرنے کے بعد ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ بنت خیاط رضی اللہ عنہما، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک جیسے بے شمار دیگر اسراف کے واقعات ہماری تاریخ کا روشن اور تابناک باب ہیں کہ کس طرح انہوں نے بڑی سے بڑی آزمائشوں میں وہ ثابت قدم رہے اور بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی انہوں نے دریغ نہیں کیا۔ جنت کی طلب جہاں زندگی کی بڑی بڑی آزمائشوں اور قربانیوں کو سہل اور آسان بنا دیتی ہے، وہاں نیک اعمال کی رغبت بھی دو چند کر دیتی ہے۔ مثلاً سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے بارے میں ان کے غلام کا کہنا ہے کہ 40 سال کے عرصہ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نماز کے لیے اذان کہی گئی ہو اور حضرت سعید رحمۃ اللہ مسجد میں موجود نہ ہو۔ سبحان اللہ! آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک دو دن کی، ایک دو ہفتے مہینے کی بات نہیں، یہ 40 سال کی بات کی جا رہی ہے۔ ابو طلحہ رحمہ اللہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز اچانک توجہ باغ سے سرسبز و شاداب اور پھلدار درختوں کی طرف چلی گئی۔ رکعتوں کی تعداد بھول گئے، جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واقعہ بیان فرمایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جس چیز نے میری نماز میں خلل ڈالا ہے میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جہاں چاہیں استعمال فرمائیں۔ سبحان اللہ! یعنی ایک ایسی چیز جو کہ یعنی حرام بھی نہیں تھی، لیکن جو ان کی نماز میں خلل کا باعث بنی، انہوں نے گوارا نہیں کیا کہ وہ اس کو اپنے پاس رکھیں۔ وکیع بن جراح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت اعمش رحمہ اللہ کی 70 سال کے دوران کسی ایک نماز کی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوئی، یعنی ہر نماز انہوں نے، یعنی 70 سال کے دوران ہر فرض نماز انہوں نے اقامت کے ساتھ اس میں رہے۔ میمون بن مہرام رحمہ اللہ مسجد میں پہنچے، جماعت ہو چکی تھی، بے ساختہ زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلا اور فرمانے لگے، با جماعت نماز مجھے عراق کی حکومت سے زیادہ عزیز ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایک ہی رکعت میں سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ ختم کر دیں۔ عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے سفیان ثوری کو حرم میں مغرب کی نماز کے بعد سجدہ کرتے دیکھا، عشاء کی اذان ہو گئی اور وہ بھی سجدے ہی میں تھے۔ تاریخ کے صفحات پر ایسے بے شمار واقعات بکھرے پڑے ہیں جنہیں عام حالات میں پڑھ کر واقعی بہت تعجب ہوتا ہے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ جو شخص جنت کی نعمتوں کا علم رکھتا ہے، اس کے لیے ہر گناہ سے بچنا اور ہر نیکی پر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھ کر ہمارا جنت کے بارے میں ایمان آگے سے آگے ہی بڑھے، آمین، تاکہ ہمارے لیے نیک اعمال کو کرنا آسان ہو جائے۔ اور کتاب الجنہ کو مرتب کرنے کی اصل غرض و غایت یہی ہے کہ لوگوں کے اندر حصول جنت کا جذبہ پیدا ہو، حصول جنت کے لیے کبائر سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی زیادہ سے زیادہ رغبت پیدا ہو۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس کتاب کے پڑھنے کے بعد اگر ایک دو آدمی بھی اپنی عملی زندگی کا نقشہ بدل لیں تو انشاءاللہ اس کی تو غرض و غایت پوری ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مصنف نے اپنی اس کتاب کے علاوہ کچھ اور کتابوں کے بارے میں بتایا ہے جو کہ انہوں نے لکھی۔
اور اس